بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت و صورت، جو عزت و عظمت، جو کرامت و شرافت عطا فرمائی ہے، اس سیرت کے ساتھ، آپ کے اس کردار کے ساتھ اور آپ کی اس حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کے ساتھ جو بھی جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں. وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور آخرت کی سرخ روئی اور سر بلندی سے وہ سرفراز کر دیا جاتا ہے. اور یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. آپ کے قدموں سے جڑنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ اللہ کی توفیق سے، اس کے ارادے سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ اس کے انتخاب سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی کو دور دور سے اٹھا کر لائے اور ان کا انتخاب کر کے نبی کے قدموں سے ان کو جوڑ دے. اور اللہ چاہے تو مکے میں اور نبی کے خاندان میں
ہاشمی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابو لہب ابو طالب کو اور مکے کے باشندے ابو جہل کو اس توفیق سے، اس سعادت سے محروم کر دے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز، اصلاح اور تربیت کی ابتدا اپنے گھر والوں سے آپ نے شروع فرمائی، اور سب سے پہلے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنوں کو دین کی دعوت دی۔ بجائے اس دعوت کو قبول کرنے کے، اس سچائی کو اپنانے کے، مکے کے وہ باشندے، نبی کے وہ رشتہ دار، وہ اہل خانہ اور خاندان عداوت پر، دشمنی پر، انتقام پر اتر آئے اور للکار کر کہنے لگا ابو لہب، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، کس کے خلاف یہ زبان درازی کر رہا ہے؟ یہ بد دعا کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کا قانون اور اصول ہے، یہ سنت اللہ ہے، جو بھی انسان کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو اس کے حق میں اسی وقت قبول فرماتے ہیں جبکہ وہ بد دعا کا مستحق ہو، واقعتاً وہ ظالم ہو، اس نے حق تلفی کی ہو، اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس ظالم کے حق میں بد دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر بد دعا کا وہ مستحق اور حقدار نہیں ہے، کوئی بندہ خواہ مخواہ کسی کو بد دعا دے رہا ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں جب بد دعا کرنے والا بد دعا کرتا ہے اور جس کے حق میں کرتا ہے، یہ دعا اس تک پہنچتی ہے، اگر وہ حقدار ہے تو وہ بد دعا اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اگر وہ حقدار اور مستحق نہیں ہے تو وہ بد دعا آسمان کی بلندی کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کی طرف چڑھ کر جاتی ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے، چونکہ یہ بد دعا خامخواہ دی گئی ہے، آسمان کے دروازے بھی اس بد دعا پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ بد دعا اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے تو آئی ہے وہیں واپس چلی جا۔ جس بندے نے بد دعا کی ہے اس کا اثر اسی کی زندگی پر ہو جاتا ہے۔ کسی کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھائیں، واقعتاً وہ حقدار ہے، ظالم ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ عام مسلمان تو کیا اللہ فرماتے ہیں بد دعا کرنے والا مظلوم اگر کافر بھی ہے تو میں اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ابو لہب دنیا کے سب سے بڑے عظیم انسان کو، کائنات کے سب سے بڑے خیر خواہ کو بد دعا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عزت میری عزت ہے، آپ کی شان میری شان ہے، آپ پر انگلی اٹھانے والا مجھ پر انگلی اٹھاتا ہے،
آپ سے سوال کرنے والا، آپ سے عداوت کرنے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا ہم کو اذیت پہنچاتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کی بد دعا کو اسی پر لوٹاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت کو اتار دیا، پورے قرآن میں اللہ نے کسی ظالم کے نام کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ وہ بدبخت ابو لہب ہے جس کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں لعنت نازل فرمائی، اور اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی۔ جن کی پگڑی تو پگڑی، جن کی جوتیاں بھی عرش معلی سے افضل ہیں، ان کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمہارے چچا ہونے کے ہم اسے برباد کر دیں گے۔ ہم ہمارے حقوق میں ہونے والی زیادتی کو معاف کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے حبیب میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ تبت یدا ابی لہب، ہم نے فیصلہ کر دیا ابو لہب برباد ہو گیا، اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ابو لہب نے للکارا، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا عہدیدار ہوں، مکے کا سردار ہوں، تو سردار کیا ہوگا، تو مردار تھا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، لا ہمارے مقابلے میں تیرے مال کو، بلا تیری آل اولاد، تیرے دوست و احباب کو، میری عزت اور جلالت کی قسم، جب میں کسی کی بربادی کا فیصلہ لکھ دیتا ہوں، کسی کو تباہ اور برباد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت، کوئی طاقت اس کو اس بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ نبی کا چچا ہونے کا رشتہ تجھے تباہی سے بچا نہیں سکتا، مکی ہونے کی فضیلت تجھے تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے اس کی بد دعا کو اسی پر لوٹا دیا۔ میں نے پوری تفصیلات عرض کر دی۔ بدن میں ایک چھوٹا سا زخم، ایک چھوٹی سی پھنسی، سارا بدن ابو لہب کا سڑنے لگا۔ مکے کے باشندے تو کیا، خود اس کے گھر والے، اس کی آل اور اولاد اس کے قریب جانے سے بھی نفرت کرنے لگے۔ جن بچوں پر ابو لہب نے فخر کیا تھا اور بھروسہ کیا تھا، اس کے وہی بچے ابو لہب کو ذلت کے ساتھ گھر سے باہر نکال کر لے کر گئے اور مکے کے کوڑے دان میں، کچرے دان میں لے جا کر اسے پھینک دیا۔ جس دولت پر ابو لہب اکڑتا تھا، اللہ کی قسم اسے اس دولت کا کھانا بھی نصیب نہ ہوا، اس کی اس دولت کا کفن بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ جس دولت پر فخر کرتا تھا، اس دولت کا آخری غسل بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ جرم بڑا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ میں نے ساری تفصیلات عرض کر دی تھی، یہیں پڑا رہا۔ لوگ کھانا لے کر جاتے، دور سے لکڑی کے سہارے سے برتن اس کے سامنے کر دیتے۔ لوگ کتے کو تو اپنے قریب بٹھا کر کھانا کھلاتے، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔
خنزیر کے شہر محلے میں داخل ہو جانے کو برداشت کر لیتے ہیں، ابو لہب کی موجودگی مکے کے لوگوں کو برداشت نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن سڑنے لگا، بڑی ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا ابو لہب۔ 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اسے زیر زمین دبانے کے لیے تیار نہیں۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، آ کر احتجاج کرنے لگے کہ اس کچرے کو صاف کیا جائے۔ مجبوراً بچوں نے حبشی غلاموں کو بلایا اور اس کے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور لکڑیوں کے سہارے سے کتے سے بھی زیادہ بدتر بنا کر ابو لہب کو اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، اوپر سے بڑے بڑے پتھر ڈال دیے گئے اور اس گڑھے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس ذلت سے، اس رسوائی سے ابو لہب کا مال اور اس کی طاقت، اس کا عہدہ اسے بچا نہیں سکا۔ بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، اس واقعے میں ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو مال کا بڑا زعم ہوتا ہے، دولت کی بڑی اکڑ ہوتی ہے، طاقت کا بڑا غرور ہوتا ہے۔ بھلا ابو لہب سے بڑھ کر تیری دولت نہیں ہو سکتی، ابو لہب سے بڑھ کر تیری سرداری نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ لے کہ ابو لہب بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں مرا، طاقت کی کمی کی وجہ سے اسے موت نہیں آئی۔ اس کا جرم صرف گستاخی، بے ادبی، مال کا غرور، طاقت کی اکڑ، اس غرور اور اکڑ نے ابو لہب کو برباد کر دیا۔ یہ سنت اللہ، یہ اللہ کا قانون، یہ اصول قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ غور کرنا اگلے عنوان پر، جو بھی کلمت اللہ، کلام اللہ اور کعبۃ اللہ، شعائر اللہ سے ٹکرائے گا، جو بھی ان سے عداوت کرے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ اسے اسی طرح ذلت اور رسوائی کی موت نصیب ہوگی۔ جو بھی کلام اللہ سے ٹکرائے گا، کعبۃ اللہ سے ٹکرائے گا، شعائر اللہ سے ٹکرائے گا، رسول اللہ سے ٹکرائے گا، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہم نبی ہیں، ہم اپنی وراثت میں مال و دولت، کھیت کھلیان، باغات، جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میرے پاس کوئی جائیداد تو نہیں ہے کہ میں اسے وراثت میں چھوڑ کر جاؤں۔ میرے گھر میں میری آخری رات اندھیرے میں گزر رہی ہے۔ میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں اپنی امت کو مال دے کر جاؤں۔ میرے گھر میں 3 دن سے نہیں 2 مہینے سے چولہا ٹھنڈا پڑا ہے۔ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں امت کو دولت دے کر جاؤں، حالانکہ میرے پاس صرف 2 چادریں ہیں جن کو دھو کر پھر دوبارہ وہی پہنتا ہوں۔ ہم انبیاء مال و دولت کو وراثت کے طور پر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کان کھول کر سننا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اپنی امت کے لیے وراثت کے طور پر علماء کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، عالم دین کو، حافظ قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مساجد کے ائمہ کو، خطبہ کو،
دین اسلام کی خدمت کرنے والے خادموں کو میں وراثت کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ عالم دین میرا وارث ہے، حافظ قرآن میرا وارث ہے، یہی میری حقیقی وراثت ہے، اور اس وراثت کو میں امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اے میری امت، میری اس وراثت کی قدر کرنا۔ میں اپنی اس حقیقی وراثت کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ خدا را ان علماء کی عزت کرنا، ان حفاظ کی قدر کرنا۔ میں پوچھوں گا دور حاضر کے اس مسلم معاشرے سے، کیا ہم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی وراثت کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا آج معاشرے میں، کیا آج مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی عزت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عالم کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرو، عالم کی ہم نشینی اختیار کرو۔ سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے گویا اللہ کو دیکھا ہے۔ عالم کی مجلس میں بیٹھنے والا گویا میری مجلس میں بیٹھا ہے، اور جو میری مجلس میں بیٹھا ہے مجھے امید ہے جمعہ کا دن ہوگا، میدان مزید میں اللہ کا دربار لگے گا، اللہ خود تمہیں سلام کرتے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام کرتے ہوئے آئے گا، اور اس مجلس میں وہ بھی ہوگا جو عالم کی قدر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس ناپاک دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں علماء کرام کی عزت و عظمتوں کو، ان کے مقام اور مرتبے کو ملیہ میٹ کیا جا چکا ہے۔ میں آگے بڑھ کر کہوں، عوام علماء کی عزت کیا کرے گی؟ آج خود عالم کی عزت نہیں کرتا۔ آج عالم کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہ ناپاک دور ہے، یہ آج کی سچائی اور حقیقت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ دیکھو، تم ان کی عظمتوں کو جانو یا نہ جانو، تم پہچانو یا نہ پہچانو، آسمان کی مخلوق کے لیے زمین پر علماء حفاظ اسی طرح روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ آسمان کی وہ روشنیاں، آسمان کا چاند، سورج، ستارے جس طرح زمین والوں کو چمکتے روشن منور نظر آتے ہیں، اسی طرح روئے زمین پر چلتے پھرتے علماء، حفاظ اور مہمانان رسول، مدارس عربیہ کے یہ طلباء ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہا فی ظلمات البر والبحر، سمندر کی گہرائی میں اور زمین کی خشکی میں اور آسمان کی فضاؤں میں یہ تمہارے رہبر ہیں، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے مقتدی ہیں۔ یہ صرف تمہاری جمعہ کی 2 رکعت کے امام نہیں ہیں، یہ ظہر کے 4 رکعت کے امام نہیں ہیں، واقعی وہ امام اور مقتدی ہیں۔ کاش اللہ تمہیں وہ بصارت دیتا کہ جس بصارت سے تم ان کے مقام کو جانتے اور پہچان سکتے۔ اس بصارت سے اور اس بصیرت سے آج ہم محروم ہیں۔ ان آیتوں کی روشنی میں حضرات علماء نے فرمایا ہے، دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے پتھر مارا، ابو لہب نے گالیاں دی،
ابو لہب نے آپ کا مذاق اڑایا، کفار مکہ نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اب یہاں سے دو سلسلے شروع ہو گئے، دو رشتے آگے بڑھنے لگے۔ ایک سلسلہ محمد الرسول اللہ کا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، سچائی کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور معاشرے کے ماحول کی خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ ایک سلسلہ یہاں سے یہ شروع ہوا، یہ قیامت تک چلے گا۔ جو بھی حق کا اعلان کرے گا، دین کی دعوت دے گا، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ اس کے رسول کا پیغام سنائے گا، اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کا سلسلہ محمد الرسول اللہ سے جا کر ملے گا، اس کا تعلق، اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے جا کر جڑے گی۔ اور ادھر ابو لہب نے پتھر مارا، گالیاں دی، تانا دیا۔ جو حق بات سن کر مخالفت کرے گا، علماء سے عداوت کرے گا، باہر جا کر چوراستوں پر ان کے خلاف زبان درازی کرے گا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف غلط منصوبے بنائے گا، یاد رکھنا اس کا سلسلہ، اس کا تعلق، اس کا رشتہ ابو لہب سے جا کر ملے گا، ابو جہل سے جا کر اس کی نسبت جڑے گی۔ مبارک ہو ہر ایک کو اس کا سلسلہ، اس کی نسبت اس کے لیے مبارک ہو۔ جو حق کی بات کرے گا، جو کلمت اللہ کا اعلان کرے گا، اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ملے گا۔ جو حق کی مخالفت کرے گا، جو وارثین انبیاء سے عداوت اور نفرت اور دشمنی کرے گا، اس کا سلسلہ ابو لہب سے جا کر ملے گا، اس کا حشر ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا کلام اعلان کرتا ہے۔ غرض میرے محترم بھائیوں، حضرات علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس حدیث پر ہم لوگ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں۔ یہ خیر خواہی سے میں عرض کر رہا ہوں۔ آج بطور خاص سب سے زیادہ علماء کی، حفاظ کی ناقدری معاشرے کے ذمہ دار احباب کرتے، اداروں کے ذمہ دار احباب کرتے۔ معاف کرنا، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کوئی اس بات کو اپنے اوپر نہ لے۔ میں یہ عام بات کہہ رہا ہوں، یہ پورے ملک کی ضرورت ہے اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ الحمدللہ میرا اپنا خود کا ادارہ بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ادارہ ہے، کم و بیش 15 افراد وہاں کام کرتے ہیں۔ میں خود بھی اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ عام طور پر حق تلفی، بے ادبی اور گستاخی اداروں میں ہوتی ہے، ذمہ دار احباب سے ہوتی ہے۔ میں ان کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ سے بھی میں خطاب کرتے ہوئے کہوں گا، خدا را دنیا کے ایک معمولی سے عہدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، دنیا کے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہ ڈالیں۔ پتہ نہیں کب کس عالم دین کی زبان سے، دل سے آہ نکل جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اس کی دل سے نکلنے والی بے بسی کی آہ کہیں ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی جلا کر راکھ نہ کر دے، کہیں اس کی بد دعا ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہ بن جائے۔ عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مختلف قسم کی چیزوں میں مبتلا، عذاب کے کئی ایک طریقے ہیں۔ کاروبار کا نقصان یہ اللہ کا عذاب ہے، والدین کی بچوں کی نافرمانی، بچوں کی بغاوت یہ اللہ کا عذاب ہے، بیوی کی مخالفت یہ اللہ کا عذاب ہے،
کوئی آدمی ہماری عزت نہیں کرتا، ہمیں نظر انداز کرتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بیماری، مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں خیر خواہانہ طور پر عرض کروں گا کہ خدا را ہم لوگ ان کی عزت کریں، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک مشہور عالم دین، ایک بہت بڑے اللہ والے کا ویڈیو میرے پاس ہے، میں نے سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طالب علم 29 پارے 20 پر 9 پارے اس نے حفظ کیے تھے، لیکن اس کے باپ سے ایک غلطی ہوئی، اس طالب علم کے باپ سے ایک گناہ، ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی۔ اس نے عالم دین کو، محلے کے امام صاحب کو صرف غصے سے دیکھا، تیز نگاہ سے دیکھا، نفرت سے دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ نے اس کے بچے کو حافظ قرآن کی نعمت سے، حفظ قرآن کی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ 29 پارے حفظ کرنے والا بچہ مکمل حافظ نہیں ہو سکا، ایک پارہ حفظ نہیں کر سکا، اور آج وہ لاری ڈرائیور ہے، ٹرک چلاتا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں جنہوں نے علماء سے عداوت کی، مہمانان رسول سے نفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے ان کی نسلوں میں 7 پشتوں تک کسی حافظ قرآن کو پیدا نہیں کرے گا۔ وہ خاندان، وہ نسل 7 پشتوں تک عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کی سعادت سے محروم ہو جاتی ہے۔ 3 چیزوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء کو دیکھ کر بھاگیں گے، علماء سے نفرت کریں گے، ائمہ سے عداوت رکھیں گے۔ سن لو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جرم عظیم کے متعلق کہہ رہا ہوں، جب تم علماء سے عداوت کرو گے، یاد رکھو یرفع البرکۃ من کسبہم، اللہ تمہارے گھروں سے، تمہارے کاروبار سے، تمہارے محلے سے، تمہارے معاشرے سے، تمہاری زندگیوں سے، تمہارے کھیت کھلیان سے، تمہارے مال و دولت سے اللہ برکت کو اٹھا لے۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کماتے ہیں، لاکھوں روپے کی ان کی تنخواہ ہوتی ہے، پھر بھی لون اور سود کے اس لعنت میں وہ جکڑے ہوئے ہوتے، کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے، اس کے باوجود سود کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ سوچیں، غور کریں، کہیں مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یرفع البرکۃ من کسبہم، تم کروڑوں روپے کماؤ گے، ایک عالم دین کی ناقدری تمہاری دولت کو بے برکت بنا دے گی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے، ظالم حاکم ان پر مسلط ہو جائے گا، جو اپنے تو اپنے حکومت کے تو حکومت کے اپنے بھی حقوق وہ ضائع کر دے گا، یعنی تمہارا اپنا حق، تمہارا اپنا جو مال ہے، جیسا کہ آج اوقاف کی املاک ہے، وہ بھی تم سے چھین کر کھا جائے گا، وہ بھی تم سے غصب کر لے گا۔ اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے جب تم سے یہ غلطی ہوگی کہ جب تم علماء سے نفرت کرنے لگو گے۔ تیسری چیز فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر کلمے کی موت مر جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حسن خاتمہ نہ ہو، اچھی موت نہ مرے، بری موت مرنا چاہتا ہے، بغیر کلمے کے وہ دنیا سے جانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک کام کرے۔ وہ کام کیا ہے؟ علماء ائمہ سے عداوت کرے اور نفرت کرے، اس کا یہ گناہ اسے بغیر کلمے کی موت تک پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو، ساری امت مسلمہ کو انبیاء کے ان وارثین سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی وراثت سے محبت کرنے، اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے ایک مہینے سے میں مختلف علاقوں میں اس سال کے سیرت کے جلسوں میں جا رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، بہت سارے مقامات پر جہاں بھی جلسہ طے ہوا، علماء نے بات کی، مولانا یہاں ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے، ہماری بڑی بے ادبی ہوتی ہے، ہم پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمارے حق میں بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں، اپنے بیان کے اندر اسے بھی شامل کرے۔ یہ علماء کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے۔ میں ان حالات کو سامنے رکھ کر سب کے لیے یہ بات ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے اس جمعہ کا بیان، بلال کا یہ بیان پورے ملک میں بلکہ پورے عالم میں پہنچتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اس امید سے کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، شاید کسی کی آخرت بچ جائے، شاید کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ اللہ کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق بخشے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔